اب یہ ظاہر بات ہے ایسا مریض قدموں کی آواز سے اس کو گھبراہٹ ہوگی، اور اس کو ہوتی ہے قافیہ کے مریض کو، اور اس کے اسکن پر ان علامتوں کے ساتھ کورس ریش بھی آ جاتی ہے جو اسے فاسفورس سے ممتاز کرتی ہے۔ فاسفورس میں جو اسکن کی بے چینی ہے بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن وہ جلد پھولی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور جلد کا رنگ خاص نہیں بدلتا، ہتھیلیوں پہ معمولی سرخی آ جائے گی یا باقی جگہ بھی، لیکن ریش نہیں آتی اس میں۔ قافیہ میں ریش آ جاتی ہے۔ ریش کا مطلب ہے پتی اچھلتی ہے، جس طرح اس کو ریش کہتے ہیں نا، سرخ دھبے پڑ جائیں یا، مگر اس میں کورس ریش ہوتی ہے، بہت باریک بھی ہوتی ہے۔ اور بیلاڈونا کی آواز کی طرح یہ علامت بھی اس میں بڑی عجیب ہے کہ بیلاڈونا میں بھی بیماریاں ایک دم آتی ہیں ایک دم جاتی ہیں، قافیہ کی ریش اچانک ظاہر ہوگی اور اچانک غائب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دباؤ اندرونی جس نے ریش کو اچھالا ہے وہ مستقل نہیں رہتا، جب گھٹا اندر سے وہ دباؤ اعصابی ہے، وہ چیز یہ خون کی خرابی والی نہیں ہے۔ جو میدے یا خون کی خرابی سے ریش ہو وہ اچانک غائب نہیں ہوا کرتی، یہ اعصابی ہے جو دباؤ ہوا، تناؤ جب تک رہا، پتی اچھلی رہی، جب وہ کمی آئی ایک دم غائب۔ قافیہ میں یہ بات ہے جس سے بعض دوسری دواؤں میں، ایکونائٹ میں بھی، بیلاڈونا میں بھی، کہ اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے، یعنی آنن فانن اثر کر جاتی ہے۔ بعض منہ میں دوائی ڈالو اور دیکھتے دیکھتے، میں نے خود اپنے اوپر استعمال کر کے دیکھی، بعض بہت اوور ایکسائٹ ہوا ہو آدمی، بہت زیادہ دماغی کام کیا ہو یا کتابیں پڑھی ہوں، تو بالکل نیند غائب ہو جاتی ہے۔ اور قافیہ میں نے دیکھی ہے، منہ میں گولیاں ڈالیں اور پھر پتہ نہیں لگا کب سو گیا، بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ اور باقی بیماریوں میں بھی اسی طرح تیزی ہے اس کے اثر میں، ریش ہو، بے چینی ہو، منہ میں چند گولیاں ڈالیں ایک دم سارے جسم کو سکون مل جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بہت اچھی اور ایسی دوا ہے جس کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ہسٹیریا اس کے مریضوں کو ہو جاتا ہے، جذبات کے غلبے سے فینٹنگ ہو جاتی ہے۔ فینٹنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، درد سے فینٹنگ وہ کس چیز میں پائی جاتی ہے؟ پیٹ کی درد سے فینٹنگ، کاکولس ابھی بتا چکا ہوں۔ آکزیلک ایسڈ سے اس کی یہ میں نے بات بتائی تھی آپ کو کہ جتنی شدید درد آکزیلک ایسڈ میں پائی جاتی ہے اتنی کسی اور دوا میں نہیں پائی جاتی۔ کہ پیٹ کے درد میں آکزیلک ایسڈ تو تڑپا دیتا ہے مچھلی کی طرح، اور باقی دردیں بھی آکزیلک ایسڈ کی بہت تیز محسوس ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اور علامت نہ بھی ہو، درد کی بے انتہا شدت علامت بن جائے تو آکزیلک ایسڈ اس کو فوراً دے دینا چاہیے۔ اگر وہ کیوریٹیو نہ بھی ہو تو اس کے مزاج میں نرمی پیدا کر دے گا، اس لیے وہ آکزیلک ایسڈ کہی تھی۔ لیکن فینٹنگ ضروری نہیں ہے، فینٹنگ قافیہ کا حصہ ہے، کاکولس کا۔ اس کا درد سے نہیں بلکہ ایموشن سے فینٹنگ ہو تو پھر قافیہ کا تعلق ہے، جذبات کی شدت سے۔ کہ عورتوں کو جنجل بھی پڑ جاتے ہیں جذبات سے، بری خبر سے یا اچھی خبر سے، وہ جنجل پڑنا، لاک جا ہو جانا، ایک دم بے ہوش ہو گئیں، اس کے لیے کافی اچھی چیز ہے۔ بجائے سے لخلخہ سنگایا جائے، کافیہ ہو تو منہ میں ایک دو گولیاں ڈال دیں۔ ریئیکشن اس کے بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ ذہین لڑکے اور لڑکیاں جو بات کرتے ہی فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ قافیہ کا مزاج کا ایک پہلو رکھتے ہیں، اگر باقی بھی ہو جائیں تو پھر قافیہ کے مریض بن جائیں گے۔ ہاں، اس میں ایک دلچسپ ضرور ایسی ہے کہ دور کی آوازیں جو عام لوگوں کو نہیں سنائی دے رہی وہ سنائی دینے لگتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی لیٹے سونے کے لیے تو نیند آنے کی بجائے دور سے کتے بھونکتے ہوئے یا برفوں میں بھیڑیوں کی ہولنگ کی آواز یا
صبح کے وقت کہیں کسی جگہ کو مرغوں اذان دی ہے تو ان کے زبان ان کو بھی سنائی دینے لگے گی، اور فرض یہ نہیں ہوتی، سچ مچ کی ہوتی ہے۔ اگر دوسروں کو توجہ دلائیں، وہ کنسنٹریٹ کریں تو پھر ان کو آواز آئے گی۔ تو آوازوں کی زود حسی یہ بھی اس کا خاصہ ہے، تبھی آواز سے ریئیکٹ بھی کرتا ہے، تبھی آواز سے بعض تکلیفیں بڑھتی ہیں۔